وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کی معرفت کے باب میں اللہ رب العالمین کے حجابات بھی ہیں۔ وہ حجابات جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے، ان حجابات کا ذکر کتاب اللہ میں جا بجا وارد ہوا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے حجابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی آثار صحابہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ آئیے تمام ادلہ کی روشنی میں اللہ کے حجابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہمیں ہو سکے، اللہ کی بزرگی کا احساس ہو سکے، اللہ رب العالمین کی جلالت شان کا علم ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اپنے حجابات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ کسی بشر کے لیے مناسب کسی بشر کی مجال نہیں، کسی بشر کی اتنی اوقات نہیں ہے، کسی بشر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ بات کرے، لیکن وہ اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے وحی کے ساتھ میں، یا اللہ رب العالمین ما ورائے حجاب اس سے گفتگو کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین اپنا فرشتہ بھیج کر کے بشر سے بات کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حجاب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت کب نازل ہوئی اس کے اندر بھی آپ کو مزید تفصیل ملے گی اللہ کے حجاب کی۔ چنانچہ حضرت مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلَا تُكَلِّمَ اللَّهَ وَتَنظُرَ إِلَيْهِ إِن كُنتَ صَادِقًا كَمَا كَلَّمَهُ مُوسَى وَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِنَّا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى يَعْمَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ لم أفعل ذلك بموسى وأنزل الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہودی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ گفتگو نہ کریں، یا آپ اللہ رب العالمین کو نہ دیکھ لیں، تب تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے انکار فرمایا، یہود کی بات کا انکار کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے صرف گفتگو کی ہے، اور اللہ نے جواب میں یہ آیت اتاری، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اور پھر لوگوں نے اللہ کے نبی سے یہ بھی پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سے انبیاء ہیں، وہ کون سے رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے ما وراء حجاب گفتگو کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے حجاب کے پیچھے سے گفتگو کی ہے، حضرت ابراہیم کو بھی اللہ رب العالمین نے حجاب کے پیچھے سے گفتگو کی نعمت عطا فرمائی، حضرت حزقیل کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ معراج کی رات میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے ما ورائے حجاب گفتگو فرمائی۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے
اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، بہت سارے انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن سے ماورائے حجاب گفتگو کی ہے، اور بعض انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ يَسْمَعُ الصَّوْتَ فَيَفِقْهُ، بعض انبیاء ایسے تھے جو ماورائے حجاب اللہ کی آواز کو سن کر کے سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ یہودی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی شرح میں جو حدیث موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حجابات ہیں۔ دوسری آیت کریمہ اللہ نے اتاری اپنے حجاب کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس میں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے رب کے پاس کیسے رزق دیے جا رہے ہیں، اس کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی، اللہ کے رسول نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا یا جابر ما لی اراک منکسرا، اے جابر کیا بات ہے، میں تمہیں کبیدہ خاطر دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں پریشان حال دیکھ رہا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ استشہد ابی وترک عیالا ودینا، اے اللہ کے نبی میرے والد شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑی عیال انہوں نے چھوڑی ہے، بہت پیچھے اپنے لواحقین چھوڑے ہیں، اپنی اولادیں چھوڑی ہیں، اور ساتھ میں بڑا قرض ان کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور حضرت جابر سے فرمایا اے جابر میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین شہیدوں کو کیسے رزق عطا فرماتا ہے؟ حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے شہداء ہیں اللہ ان سے ماورائے حجاب گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیرے راستے میں پھر قتال کریں گے، پھر شہید ہوں گے، اور اے اللہ بار بار ہمیں یہ موقع عطا فرما۔ یہ شہیدوں کو پہلا رزق دیا جاتا ہے کہ اللہ رب کریم ماورائے حجاب ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے تمنا کرو۔ وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے راستے میں قتال کر کے شہید ہوں گے۔ لیکن اے جابر اللہ نے تمہارے والد کے اوپر جو انعام فرمایا ہے، ان کو جو نعمت دی ہے وہ تمام شہداء سے بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے والد کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا، کہ تمہارے والد کو اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے کھڑے کیا اور اللہ نے ان سے روبرو گفتگو فرمائی، بغیر حجاب کے گفتگو فرمائی۔ فقال یا عبدی تمنی علی اعطیک، اے میرے بندے تو تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ نے حضرت جابر کے والد کو جو نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ نے بغیر حجاب کے روبرو گفتگو فرمائی۔ اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جابر کو خوشی سے یہ بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ اور اس کے متعلق یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حجاب ہے۔ دوسری آیت دیکھیں جس میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب اس کے رب نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس آیت کی شرح میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَذَكَرَ اللَّهُ لِتَجَلِّيهِ لِلْجَبَلِ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مُحْتَجِبًا فَتَجَلَّى، کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات پر یہ دلیل ہے کہ اللہ پہلے حجاب میں تھا پھر اس نے تجلی فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اللہ کے حجاب پر دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اس آیت کریمہ کے اندر کلمہ باطل کی شرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کی ہے وہ دیکھیں آپ. کہتے ہیں کہ کلمہ باطن کی 4 شرح ہیں. نمبر 1 الذی بطن کل شیء علم باطنہ وخفایاہ، کہ باطن سے مراد اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے باطن کو اور اس کے خفایا کو، اس کی پوشیدہ چیزوں کو، اس کے اسرار کو جانتا ہے. دوسرا معنی والباطن عن ادراک الحواس وتوہمات الخیال، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ باطن ہے جو حواس سے آپ جس کو نہیں پا سکتے اور اپنے وہم و گمان سے، اپنے خیالات سے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. تیسرا معنی والباطن الذي احتجب بقوة ظهوره عن سائر خلقه فلا تدركه الابصار، کہ اللہ کی ذات وہ باطن ذات ہے جس نے اپنی قوت کے ذریعے حجاب کر رکھا ہے. اللہ نے اپنے لیے پردے اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا مخلوقات اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حجاب کر رکھا ہے، وہ باطن میں ہے. تیسرا معنی ہوا. چوتھا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں والباطن هو الذي اختفى واحتجب فلا تعرفون كيفية صفاته، وہ ذات جس نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، لہذا تم اس کی صفات کی کیفیت کو نہیں جان سکتے ہو. اللہ کی جو صفات اس نے بیان کی ہے ان صفات کی کیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ آیت کریمہ اور اس کے معانی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حجاب میں ہے. اسی طرح آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس کی شرح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ سوتا نہیں ہے اور اللہ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے. یخفض القسط ویرفعہ، اللہ کے پاس میں میزان ہے، اللہ کے پاس میں ترازو ہے، رزق کا ترازو ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑا ہے. اللہ اس کو جب چاہتا ہے جھکاتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو بلند فرماتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ کے پاس میں عمل چڑھائے جاتے ہیں، رات کا عمل دن کی آمد سے پہلے اور دن کا عمل رات کی آمد سے پہلے اللہ کے پاس میں چڑھایا جاتا ہے. وحجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے. اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کا یہ جو حجاب ہے، حجاب نور، حجاب نور کے ذریعے اللہ رب العالمین نے شمس و قمر کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی شمس و قمر کی روشنی ہم اور آپ لیتے ہیں. تو اللہ کے حجاب کا ذکر اس حدیث کے اندر اور اس آیت کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ فرماتا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس میں اہل جنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم زیادتی کے طور پہ انہیں عطا فرمائیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيد. اب اس آیت کی شرح میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم، تو اللہ رب العالمین اہل جنت سے فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی نعمت نہ دوں جس سے تمہیں نعمتوں میں مزید بڑھا دوں. فیقولون الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا ہے؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، کیا اللہ تو نے ہم کو جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمایا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں عطا فرمائی؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا قال فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، چنانچہ اللہ رب العالمین اپنے حجابات کو ہٹا دے گا، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اور جب اللہ کا دیدار کریں گے حجاب ہٹے گا، اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں چنانچہ ان کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی.
اور اللہ کے دیدار سے زیادہ پسند ان کو کوئی اور نعمت نہیں آئے. تو اس آیت اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے دیدار کا ذکر ہے. وَلَدَيْنَا مزید میں اللہ کے حجابات کے ہٹانے کا ذکر موجود ہے، اللہ کا دیدار کرانا موجود ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، تمہاری نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہی ہے جو تمہاری نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. اس آیت کی شرح میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو المستتر عن ادراک الابصار المحتجب عن الاوہام والاخطار، کہ اللہ رب العالمین نے پردہ کر رکھا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک کریں. آپ کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ نے حجاب کر رکھا ہے. والمحتجب عن الاوہام والاخطار، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی پردہ کر رکھا ہے. تمہارے دلوں میں گزرنے والے اوہام، تمہارے دلوں میں گزرنے والے اخطار، تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیالات اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتے. تمہارے دلوں کے افکار و نظریات اللہ رب العالمین کی کنہ کو نہیں پا سکتے ہیں. اور اس پر حضرت علی نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی رکھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ احتجب عن الابصار کما احتجب عن الابصار، ان اللہ احتجب عن البصائر کما احتجب عن الابصار، کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے نگاہوں سے بھی پردہ کر رکھا ہے اور ساتھ میں دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی پردہ کر رکھا ہے. تو تم جیسے اپنی نگاہوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نگاہیں اللہ کے دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، ویسے تمہارے دلوں سے بھی اللہ نے پردہ کر رکھا ہے. وَإِنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطْلُبُونَهُ كَمَا تَطْلُبُونَهُ، اے لوگو اللہ کے سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے بھی اللہ کی دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں، ویسے تم بھی اللہ کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہو. جیسے اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے تڑپتے ہیں، تم بھی تڑپتے ہو. سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتی ہے. اللہ کا دیدار بہت عظیم چیز ہے. اللہ کے نبی نے اس حدیث سے اللہ کے دیدار کا مقام بتایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کے اندر خالق میں غور نہ کرو. فإنہ لا تحیط بہ الفکرہ، اس لیے کہ تمہارے افکار و نظریات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تمہارے فکرے بھی ناقص ہوں گے، اللہ کی ذات میں کمال ہے. اس ناقص فکر کے ساتھ میں تم اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے ادراک سے بھی پردہ کیا ہوا ہے. یہ ناقص فکر اللہ کی کمال والی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بما عرفت ربک، اے ابو بکر تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ قال عرفت ربی بربی ولولا ربی ما عرفت ربی، اے لوگو میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعے جانا ہے. اگر میرا رب مجھے اپنا ادراک نہ کراتا، اپنی معرفت نہ کراتا، میں اللہ کی معرفت نہیں کر سکتا تھا. اللہ کی قسم اگر اللہ اپنی معرفت نہ کرائے کوئی اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. اللہ کی معرفت یہ ایک اعزاز ہے، اللہ کی معرفت، اس کا ادراک یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. علوم میں تمام علوم کا سردار یہ ہے کہ آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا بما عرفت ربک، اے علی آپ نے بھی اپنے رب کی کیسے معرفت حاصل کی ہے؟ قال عرفتہ بما عرفنی بہ نفسہ، کہ میں نے تو اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے بتائے ہوئے امور اور دلائل کی روشنی میں حاصل کی ہے. کتاب و سنت کی دلیلوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. کتاب و سنت کی دلیلوں سے ہٹ کر کے اگر کوئی آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی دلیلوں کے ذریعے معرفت عطا فرمائی ہے.
آگے کہتے ہیں لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالقیاس، کہ اللہ رب العالمین کا ادراک حواس سے نہیں ہو سکتا، اللہ کا ادراک حواس سے نہیں ہو سکتا، سننے سے، دیکھنے سے، یعنی سونگھنے سے، شم سے، بصارت سے، یہ تم اللہ کا دیدار، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ولا یقاس بالقیاس، اور قیاس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ولا یشبہ بالناس، اور اللہ رب العالمین کو مشابہت کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ کیسے اللہ کو جانو گے؟ اللہ کے دلائل کی روشنی میں جانو گے، اللہ کی دلیلیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے ان دلیلوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا هل يتأتى لبشر ان يدركه، کیا کسی بشر کی شان ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ادراک کر سکے؟ فقال العجز عن الادراک ادراک، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس آدمی کو یہ درجہ مل گیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کا کبھی ادراک نہیں کر سکتا، اللہ کی کنہ کو نہیں پا سکتا، اللہ رب العالمین کا کما حقہ احاطہ نہیں کر سکتا، یقین مانے اس نے اللہ کا ادراک کر لیا ہے۔ انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے علم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی شان عالی ہے۔ تو جس آدمی نے جیسے یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتا، صحیح معنوں میں اس نے حق ادا کیا، ایسے ہی جس آدمی نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ کما حقہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا، یقین مانے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس نے اللہ کا ادراک کر لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے حجابات میں ہے، اللہ اکبر، اور ان حجابات کا ذکر کئی آیات میں ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ حضرت اکرمہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں ہی ستور رب العزت وحجابہ یکشف عن ساقہ اذا کشف للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے پردے ہٹائے گا، اپنے حجابات ہٹائے گا اور اپنی ساق کا دیدار کروائے گا، چنانچہ جیسے ہی یہ ساق کا دیدار ہوگا فوراً مومنین اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کے حجابات کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں جانتے ہو اللہ نے سب سے پہلا رحم اپنے بندوں پر کیا کیا ہے؟ کیسا کیا ہے؟ اس کا رحم کیسا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو احتجب اللہ عن اعین الناس فی الدنیا رحمۃ لہم، اللہ کا رحم یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے پردہ کر رکھا ہے رحم کے طور پر، رحم کے طور پر، لِأَنَّهُ لَوْ تَجَلَّى فِي الدُّنْيَا لِهَذِهِ الْأَعْيُنِ الْمَخْلُوقَةِ الْفَانِيَةِ لَصَارَتِ النَّاسُ دَكًّا، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کا رحم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ انسان کی نگاہیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ تجلی کا چھوٹا سا بھی حصہ دکھا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے تجلی فرمائی تھی، اس تجلی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے ناکے کا 70واں حصہ اللہ رب العالمین نے اس کی تجلی فرمائی تھی تو زمین کا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو سوچو آپ کہ اگر اللہ رب العالمین رحم کرتے ہوئے حجاب نہ کرتا، پردہ نہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ساری مخلوق فنا ہو جاتی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا رحم ہے، یہ پہلا رحم ہے جو اس نے بندوں پہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں سے، مخلوقات سے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد وَمَا احْتَمَلَتِ النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّهَا أَبْصَارٌ خُلِقَتْ لِلْفَنَا، اس لیے کہ یہ نگاہیں تمہاری فنا کے لیے بنائی گئی ہے۔ لا تحتمل نور البقاء، یہ اللہ کا باقی رہنے والا نور کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، رُكِبَتِ الْأَبْصَارُ لِلْبَقَاءِ، تو اللہ بقا والی آنکھ عطا فرمائے گا۔ فَاحْتَمَلَتِ النَّظَرُ إِلَى نُورِ الْبَقَاءِ، تب اللہ رب العالمین کو یہ بقا والی آنکھیں اللہ کے نور کو برداشت کر سکے گی۔ کتنا بڑا رحم ہے اللہ کا، دیکھو
کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے اوپر رحم فرمایا، مخلوقات پہ رحم فرمایا، اور اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، پردے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی جلالت شان ایسی ہے کہ مخلوقات اللہ کو دیکھتے ہی فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی شان اتنی عالی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی کما حق قدر نہیں کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حق اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، میں اللہ کے حجابات کی آیات پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حجابات کی آیات کے بعد میں ہم حجابات کی احادیث کی جانب جائیں گے، پھر آثار کی جانب جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے حجابات کے ساتھ میں اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جلالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دیدار کی طلب میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔